اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طریقے سے حقوق نہ دے کر زیادتی کر کے اور ادھر بیٹھ کے غیر آئینی آرڈیننس کر کے این ایف سی نہیں بلائے گا تو یہ این ایف سی آپ کو بلانی پڑے گی۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا پولائٹلی کہہ رہا ہوں، یہ این ایف سی آپ کو بلانی پڑے گی۔ اپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس فیصلے کے مطابق یہ این ایف سی آپ بلائیں۔ اگلا مہینہ مارچ کا ابھی آ رہا ہے، ہمارا رمضان ہے، اس پہ ہم آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں، اس پہ آپ تیاری کر لیں۔ اپریل کے مہینے میں این ایف سی بلائیں اور اسے جڑنے کے اوپر یہ حق ہمیں دیا جائے اپنا، ورنہ پھر انشاءاللہ مئی کے اندر وی ول سرپرائز یو۔ اور اگر کسی نے میرے صوبے کے حق کے بیچ میں آ کر میرے پر گولی چلائی تو پھر صوبے کی انتظامیہ بھی سن لے، صوبے کی پولیس بھی سن لے، صوبے کے سارے افسران بھی سن لیں اور صوبے کی عوام بھی سن لیں۔ اپنے حق کے لیے ہمارے پہ گولی چلا نہیں سکتا، ورنہ پھر اگر گولیاں چلیں گی تو پھر اسے جو نقصان ہوگا اس نقصان کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جو آج تک پاکستان کو یہاں لانے کے ذمہ داران ہیں۔ ٹیٹ کرنا ہے تو آپ کا سالانہ جو ہے وہ تقریباً 330 ارب روپے تک کاسٹ آنی چاہیے، اور ہم اب تک اس کو بڑھانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں عمران خان کے ویژن کے مطابق، کیونکہ کلائمیٹ چینج پہ عمران خان نے بہت بات کی اور پوری دنیا کو الرٹ کیا کہ یہ کتنا بڑا چیلنج آنے والا ہے، تو اس میں اب تک ہم 650 ارب سے زیادہ پیسہ لگا چکے ہیں، جس سے ہم اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں کہ آج 50% جو کاربن سنک ہے، آلودگی جو ختم ہو رہی ہے، وہ پختونخوا کے اس جنگلات کی وجہ سے اور ہماری وجہ سے جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جس وجہ سے کاربن جو سنک ہوتی ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب اتنا پیسہ میں نے نہ لگا کر کتنے زیادہ پیسوں کا کام کر کے دیا ہے آپ کو، یہ تو میری ایبیلٹیز ہیں اب، لیکن میں پاکستان کے لیے یہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اب دنیا میں بھارت کی مثال لے لیں، این ایف سی میں یہ شیئر بھی ہوتا ہے کہ اس میں شیئر دیا جاتا ہے آپ کو، وہ 10% دیا جا رہا ہے این ایف سی میں، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیا جائے۔ اچھا، باقی صوبوں کے لیے بھی یہ ہے، اٹ از این اپرچونٹی، پوٹینشیل، آپ بھی کریں اور آپ اس میں شیئر لیں اپنا۔ اتنے بڑے چیلنج کے لیے یہ کام نہیں ہو پا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلے یہاں پہ ہو رہے ہیں بیٹھ کر، وہ فیصلے صرف پالیٹکس کے لیے، اگلے الیکشنز کے لیے ہو رہے ہیں، اگلی جنریشن کے لیے نہیں ہو رہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اب میں ذرا اس بات پہ آتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے پالیٹکس کی، پالیٹکس میں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے آئین کو بار بار توڑا گیا، برملا توڑا گیا، اور آئین توڑنے والوں کو آج تک سزا نہیں ہوئی۔ تو ایک ملک کیسے ٹھیک ہوگا جب ایک ملک کے اندر آئین توڑنے کی اتنا بڑا کرائم کہ جو آئین کو توڑے اس کو سزا نہ دی جائے؟ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب اگر پولیٹیکل اپنے آئین کے اندر پروٹیکٹیڈ، وہی بات کہ جو مجھے پروٹیکشن دی ہے اپنے آئین نے ایز اے سٹیزن، تو اس میں اگر مجھے وہ والی وہ نہیں مل رہی اپنی پروٹیکشن پولیٹیکلی، تو میں اس کو برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پہ گولیاں بھی برسائی گئی ہیں اور میں نے برداشت کر لی ہے۔ لیکن میں یہاں سے اصل میں میرا تو بولنے کا طریقہ بھی ایسا ہے اور میری باڈی لینگویج ایسی ہے کہ میں آج تک محبت بھی پولائٹلی نہیں کر سکا، لیکن میں بڑا پولائٹلی یہ بات کر رہا ہوں۔ اس بات کو میں نہایت ہی پولائٹلی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ گولیاں تو میں نے برداشت کر لیں، لیکن میرے صوبے کے حق کے لیے میں کوئی گولی برداشت نہیں کروں گا۔ میں یہ حق مانگتا ہوں، میرے صوبے کی عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے، میں نے اس پہ کام کیا ہے، میں نے اس پہ محنت کی ہے، اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نے اس ویژن کے ساتھ کہ ہم اپنے مینڈیٹ کی توہین نہیں کرنی، بلکہ اس مینڈیٹ کو ہم نے آنر کرنا ہے۔ الحمدللہ ان چیلنجز کے باوجود، اس رویے کے باوجود آج 55% اپنا ریونیو انکریز کیا ہے۔ آج الحمدللہ پختونخوا 169 ارب روپے کے سرپلس کے ساتھ ہے۔ 175 بلین کا ہمیں ایک لائبلٹی ملا تھا، تو ہم نے حکومت ٹیک اوور کی تھی، وہ لائبلٹی ہم نے ختم کی ہے۔ پہلا صوبہ ہم ہیں، جو بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ ہمارا سارا جو ٹیکس ہے اس کا سارا پیسہ تو ہمارے انٹرسٹ میں جا رہا ہے، جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں، پہلا صوبہ ہے کہ 30 بلین اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کے قرضہ اتارنے کے لیے ہم نے شروع کر دیا ہے، اینڈ وی ول ٹیک اٹ ٹو 150 بلین، 150 ارب تک لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مزید جو ہم کام کر رہے ہیں، اس کام کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اور اس کو صرف ایک صوبے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے تھا، پورے پاکستان میں اس کو ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طریقے سے حقوق نہ دے کر زیادتی کر کے اور ادھر بیٹھ کے غیر آئینی آرڈیننس کر کے این ایف سی نہیں بلائے گا تو یہ این ایف سی آپ کو بلانی پڑے گی۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا پولائٹلی کہہ رہا ہوں، یہ این ایف سی آپ کو بلانی پڑے گی۔ اپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے
اور اس فیصلے کے مطابق NFC آپ بلائیں. اگلا مہینہ مارچ کا ابھی آ رہا ہے، ہمارا رمضان ہے، اس میں ہم آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں، اس پہ آپ تیاری کر لیں. اپریل کے مہینے میں NFC بلائیں اور اس ایجنڈے کے اوپر یہ حق ہمیں دیا جائے اپنا، ورنہ پھر انشاءاللہ مئی کے اندر وی ول سرپرائز یو ایز اے پروونس انشاءاللہ. اب اس کے علاوہ اب آ جائیں کہ جو بھی صوبے میں پوٹینشیل ہوتا ہے اس کے اوپر ڈاکہ کیسے مارا گیا ہے. کیا پختونخوا کی عوام نے ظلم کیا کیا تھا کہ جب 18ویں ترمیم ہو گئی اور اس میں ڈیولوشن ہو گئی تو ایک جو تھا پوٹینشیل وہ تھا ٹوبیکو کا. اس کو ایگریکلچر بھی ہے بھی کراپ. پیسہ مجھے نہیں آ رہا کیونکہ وہ 200 سے زیادہ پیسہ ہے، وہ پیسہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا. تو اگر وہ کراپ ہے تو پھر یہ پیسہ میرا ہے، کراپ نہیں ہے کچھ اور ہے پھر بین کر دو. لیکن اگر کراپ ہے تو یہ پیسہ میں مانگتا ہوں، یہ پیسہ آپ کو دینا پڑے گا. نیٹ ہائیڈل میں سستی بجلی بنا کے بھی دے رہا ہوں، مہنگی بجلی خرید رہا ہوں، گیس بھی دے رہا ہوں، مہنگی خرید رہا ہوں، مل بھی نہیں رہی. اس کے اندر اس وقت یہ نہیں کہ پہلے دیا نہیں گیا. 2016 میں ہماری گورنمنٹ تھی، لگ بھگ 1680 ارب روپیہ تھا، اور وہ 1680 ارب روپیہ جو ہے وہ اس وقت ڈیل کر کے اس وقت کے چیف منسٹر نے 80 ارب میں باقی معاف کر دیا اور 80 ارب روپیہ جو ہے وہ لے کر اس کو زیرو کر دیا. آج جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس وقت 2000 ارب سے زیادہ 16 سے لے کے اب تک یہ پیسہ بن چکا ہے. میں معاف بھی 1 روپیہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ روپیہ میرا نہیں ہے، یہ میری صوبے کی عوام کا ہے. پیسے نہیں ہیں تو اس کے مطابق قسطوں میں دے دو، کسی اور مد میں دے دو، کسی سبسڈی میں دے دو، کوئی ریلیف دے دو، لیکن دینے آپ کو ایک پڑیں گے. یہ آپ نے دینے ہیں، یہ ہمارا حق ہے اور یہ آپ کو دینے پڑیں گے. اور اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے تقریباً سارے ڈاکومنٹ اس کے بنائے ہوئے ہیں. ہم سپریم کورٹ پہ بھی جا رہے ہیں ان کو لے کر. اگر کمٹمنٹ جو NFC کی تو کر لیا آپ نے، وہ تو آپ کو میں نے ٹائم لائن بتا دی ہے، جو باقیوں کی آپ نے کی ہے لیکن آپ اس کو ڈیلے کرنے کے چکروں میں ہیں تو اس کا بھی سپریم کورٹ پہ جائیں گے. اور سپریم کورٹ کے حوالے سے میں ایک بات کر لوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہمارے صوبے سے ہیں. میں ان کو صوبے کی بالکل احسان آف دا سائل یا صوبے کے ہونے کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کا جلد فیصلہ کریں میرٹ کے اوپر. میں ایز چیف جسٹس آف پاکستان جو اوتھ ہم لیتے ہیں اس اوتھ کے مطابق میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ جلدی آئے گا اور انشاءاللہ صوبے کی عوام کے حق میں آئے گا. صوبے کو یہ حق ملے گا اور میں صوبے کو حق دلانے کے لیے انشاءاللہ ہر حد تک جاؤں گا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو آج یہ جتنی بھی ان پٹس دیے ہیں یہاں پر، وہ ساری ان پٹس ان ڈاکومنٹس کے مطابق جو ہم نے اکٹھے کر کے اس کے اوپر کام کر کے اب تک 1 سال میں اپنا وہ رائٹ جو ہم سمجھتے ہیں کہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ہمارے لیے تھا، آپ سب نے اس کو انڈورس کیا ہے. آپ کی اس انڈورسمنٹ کے بعد ہمارے سینے اور چوڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ. پختونخوا کی عوام کو میرا آخر میں پیغام ہے، آپ تیار رہیں اپنے حق کے لیے. آپ نے ہمیشہ قربانی دی ہے، اس ملک کے لیے آپ نے قربانی دی ہے. آج آپ تیار رہیں آپ کے حق کے لیے. انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا، میں آپ کو لیڈ کر کے آپ کو حق دلاؤں گا. اور اگر کسی نے میرے صوبے کے حق کے بیچ میں آ کر میرے پر گولی چلائی تو پھر صوبے کی انتظامیہ بھی سن لے، صوبے کی پولیس بھی سن لے، صوبے کے سارے افسران بھی سن لیں اور صوبے کی عوام بھی سن لے. اپنے حق کے لیے ہمارے پہ گولی چلا نہیں سکتا، ورنہ پھر اگر گولیاں چلیں گی تو پھر اسے جو نقصان ہوگا اس نقصان کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جو آج تک پاکستان کو یہاں لانے کے ذمہ داران ہیں. اور آج بھی اگر باز نہیں آ رہے تو ان کو ہمیں باز آنا پڑے گا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا پاکستان اور ایسا پختونخوا نہیں چھوڑ کے جا سکتے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں آگے اندھیرے ہیں، ان کی زندگی میں آگے دہشت گردی ہے، ان کی زندگی میں آگے ترقی نہیں ہے. اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے بھی صحیح اور مریں گے بھی صحیح. آپ سب کا بہت شکریہ. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.